نہیں ہے. میرے صاحب ایک چھوٹا آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. اٹلی کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انڈیا گلوبل ساؤتھ کو لیڈ کر سکتا ہے، بلکہ آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو میڈیٹرینین سی ہے وہ انڈو پیسفک سے لنک ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ یورپ کو بھی انڈو پیسفک سے لنک کرو، بیکاز ان کو پتہ ہے انڈیا از گیٹنگ دا سینٹر آف ایوری تھنگ. اچھا، اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کو لیڈ کر سکتا ہے، اور انڈیا جو ہے نریندر مودی کے حوالے سے اس نے کہا کہ بڑا پاپولر لیڈر ہے اور دنیا ان کو بڑا پسند کرتی ہے، یہ وہ آگے پیچھے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جس نے ہسٹوریکلی 75 سال انڈیا کو اس طرح دیکھا ہے، پاکستان ایکسیپٹ کر پائے گا؟ اور اگر نہیں بھی ایکسیپٹ کر پاتا تو کیا ہوگا؟ مطلب لارجلی یہ سوال تو بہت لمبا ہے، آپ کو مجھے پتہ ٹائم چاہیے اس کا جواب دینے کے لیے، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان اس مائنڈ سیٹ سے کیا باہر نکل پائے گا، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں پبلک کا اتنا پریشر ہوگا کہ پبلک جو ہے وہ سرکار کو کہہ سکتی ہے کہ اپنے رویے پہ تبدیلی کرو انڈیا کے حوالے سے، اور اپنی سوچ جو ہے وہ بدلو؟ نہیں، پبلک سے مجھے اتنی امید تو نہیں ہے جناب. یہ اٹلی کی جو آپ نے بات کی ہے نا، اٹلی ہو گیا، اسپین ہو گیا، یہ اس طرح کے جو یورپین ملک ہیں ان کو نارتھ یورپ کے ساتھ ریس کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے بھی اتنی شکایات ہیں جتنی کہ گلوبل ساؤتھ کو ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ اس کا حصہ بن جائیں گے، چونکہ ان کے اپنے گریونسز جو ہیں نا وہ کافی گہرے ہیں. ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ریس کی بنیاد پہ بھی ہوئی ہے، اور طریقوں سے بھی ہوئی ہے. لاسٹ سوال پاکستان کا، پاکستان یہ بات کبھی نہیں مانے گا جب تک آپ کے حکمران اس طرح کے لوگ ہیں. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی جو دونوں سائڈ ہے نا، اقتدار میں آنے والی یا اقتدار میں جو بیٹھی ہوئی ہے، ان کی سوچ بالکل ایک ہے وین اٹ کمز ٹو انڈیا، کہ جی انڈیا کو کسی صورت میں نہیں ماننا. اب یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ان میں آ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ خودکشی تو کر سکتے ہیں، کر لیں گے، اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہماری پالیسیاں ٹوورڈ انڈیا جو ہیں وہ ان کلیئر یا ان فیئر یا مے بی ان ایکسپلینیبل ہیں. اس ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے. پرائیویٹ محفل میں بھی آپ ان سے بات کریں تو یہ اوائڈ کریں گے، چونکہ اس میں ان کو سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ صحیح یہی ہے لیکن دینا نہیں چاہتے. اب جس ملک میں یہ حالت آپ نے کریٹ کر دی پبلک کا، تو یہ ہے کہ پبلک کے اندر تو آپ نے ایک انٹائی انڈیا جو ایک سینٹیمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے، اس کا اتنا بڑا پریشر ہے کہ آپ کا جو موسٹ پاپولر لیڈر اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں اس وقت، عمران خان، ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. ہی واز دا مین ٹاکنگ پیس. اس کا آپ ماضی دیکھیں، 10 سال پہلے کا. آدمی کے بدلنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یا ہونی چاہیے یار، کوئی حد ہوتی ہے نا آدمی کے بدلنے کی، ایک تھوڑی بہت. تو ہی واز ٹاکنگ پیس. اس نے انڈیا کے جتنے دورے کیے، اس کے ویڈیو دیکھیں، اس نے پاکستان میں جتنے جو نمائندوں سے اور اسپیشلی باہر کے لوگوں سے باتیں کی کہ نہیں جی ہمارے دور میں ایسے نہیں ہوگا جی، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات نارمل ہو جائیں گے. اس نے تو حد کر کے رکھ دی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یا یہ لوگ خود برین واشڈ ہیں، یا ان کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اصل بندہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ ان کو اس کی اجازت نہیں دیتا. مجھے وہ یاد ہے کہ جب نواز شریف کے خلاف ایکشن ہوا تو اس کے لیے سب سے بڑا جو گریونسز تھا ایکشن کرنے والوں کا، وہ یہ تھا کہ اس نے انڈیا کی طرف جو ہے انتہائی تیز رفتاری سے پیش قدمی شروع کر دی ہے دوستی کے لیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، ہونا یہی ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ ان کے الفاظ بتاتا ہوں جنرل صاحب کے، کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، آخر میں ہونا یہی ہے. یعنی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہونے ہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوگا. آہستہ آہستہ کا مطلب یہ ہے کہ بریک بائی بریک ہم سودے بازیاں کریں گے، نیگوشیشنز کریں گے. وہ جو پروسیس ان کے ذہن میں ہے کہ پتہ نہیں انڈیا کو تھکا کے مارنے کا ارادہ ہے یا اپنے آپ کو تھکا کے خودکشی کرنے کا ارادہ ہے، لیکن کوئی اس طرح کا جو پروسیس ہے. اس لیے جب تک پاکستان میں ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس ایمرج نہیں ہوتی جو سامنے آئے اور کہے کہ جی پیس از دی انیویٹیبل کورس فار فیوچر، اور پیس کا تعلق جو ہے ہمارے عوام کی غربت اور بے روزگاری اور جہالت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب تک اس خطے میں پیس نہیں آتا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک واحد لاجیکل ریشنل دیانتدارانہ سٹیٹمنٹ
मैं ये नहीं कह रहा कोई इनकलाबी पार्टी आ जाए, बहुत ही दरमियाने दर्जे की बात मैं कर रहा हूँ। नई पार्टी ना भी आ जाए, इनमें से किसी को अक्ल आ जाए और वो कहे कि नहीं जी, जितना भी कोई हम पे हमारे खिलाफ कितना भी प्रेशर क्यों नहीं है, हम पीस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि विद इन 6 मंथ्स इस खित्ते का मुकद्दर बदलना शुरू हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिरसा साहब के 6 महीने में मुकद्दर बदल सकता है, कनेक्टिविटी हो। मैं कहीं पे पढ़ रहा था अभी, हमारे वो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया में बहुत सारी जगहों पे जो प्याज है वो 2-3 रुपए किलो मिल रहा है, पाकिस्तान में वो 200-250 रुपए किलो मिल रहा है। आई थिंक मैं उनका नाम भूल गया हूँ, साफी का, हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमी कवर करते हैं। तो अब ये जहाँ पे ये चीज़ें हों वहाँ पे लीडरशिप को होश के नाम लेने चाहिए। और आपने सही कहा कि यहाँ कोई थर्ड फोर्स हो या इन्हीं में से हो, और वो जो माइंडसेट है ना, वो कह रहा है ब्रिक बाय ब्रिक करेंगे, वो गेम खत्म। वो एग्जैक्टली। आपकी मैं आपसे बात से एग्री करता वो हूँ, वो ब्रिक बाय सुसाइड। ब्रिक करते करते पाकिस्तान की एक ब्रिक भी नहीं रहेगी। 300 साल का टाइम चाहिए जी। उसके लिए, 300 और साल का टाइम चाहिए। और वो ब्रिक बाय ब्रिक आप तब करते हैं जब आप पॉलिटिकली स्टेबल हों, इकोनॉमिकली स्टेबल हों, दुनिया में रेलेवेंट हों, और घर में आप एडवेंचरिज्म ना करते हों। आप वजीर आजम नीचे ना गिराते हो और वजीर आजम ऊपर ना चढ़ाते हो, और उसमें नेशनल कंसेंसस हो। बिल्कुल। साहब, उसमें ये ना हो कि उसमें एक छोटा सा तबका जो है वो कंट्रोल कर रहा हो सबको, और कहो ब्रिक बाय ब्रिक करे। ब्रिक बाय ब्रिक के लिए एक नेशनल 230 मिलियन लोगों की अगर सोच ऐसी हो तो फिर ब्रिक बाय ब्रिक होता है, और आपकी दुनिया में कदर भी हो तो लोग आपके साथ देखे ना। वो कहते हैं हम चाइनीज या ईरानियंस, खास ईरानियंस पे आता है, वो बड़े टफ नेगोशिएटर हैं। ठीक है, वो सम हो जैसे भी है, एक बड़ा तबका जो है वो लगा हुआ है। वहाँ पे भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की जो ये सोच है बैकफायर कर गई। एनी हो, थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक थैंक यू यू सो जनाब, मच। थैंक यू। Thank you for watching. Like, share and subscribe.